اپنے مقاصد وہ پورے کرنا چاہتا ہے، انشاءاللہ وہ مقاصد ہمارے اتحاد سے ناکام ہوں۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں، ان تمام اکابرین کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم نے اللہ کی توحید، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت، اصحاب رسول و اہل بیت کی محبت اور اپنے وطن کی محبت، ارض حرمین شریفین اور الاقصی کی محبت ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم جو ممکن ہوگا اس ملک کی سلامتی کے لیے کریں گے۔ افغانستان بہت ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس بات کو، اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، وہاں جنگ بندی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں یہ مستقل جنگ بندی ہو جائے، لیکن ہمارا افغانستان سے کیا مطالبہ ہے؟ بڑا چھوٹا سا مطالبہ ہے، کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ آپ کی سرزمین سے پاکستان کے اندر دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک فتوے کی بات ہے تو پیغام پاکستان کی صورت میں 15,000 علماء فتویٰ دے چکے ہیں، اب ہمیں کسی نئے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم نے بار بار کہا اور آج پھر ان اکابرین کی موجودگی میں یہ بات دہراتے ہیں کہ آپ ملا ہیبت اللہ صاحب، علماء اسلام پوری دنیا کے 50، 60، 70، 40، 20 جتنے علماء وہ نامزد کرے دنیا اسلام سے، سعودی عرب سے، ایران سے، قطر سے، کویت سے، افریقہ سے، وہ 20، 25، 30، 50 علماء کو منتخب کریں، ہم بھی اپنا مقدمہ لے کے آتے ہیں، وہ بھی اپنا موقع پیش کرے، شریعت کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں۔ السلام اپنا غزنوی صاحب آپ ساتھ ہو جائیں، مولانا رمضان سیالوی صاحب خطیب دار دربار، یہ چند گزارشات ہیں، یہ تمام اکابرین گفتگو کریں گے۔ ہمارا آج کا یہاں جمع ہونا ایک پیغام ہے کہ استحکام پاکستان کے لیے، کیونکہ ہم اندرونی طور پر مضبوط ہوں گے تو بیرونی طور پر بھی کوئی کردار ادا کر سکیں گے۔ آج ہم اندرونی طور پر مضبوط تھے، قومی پیغام امن کمیٹی کے تحت الحمدللہ جو ہم نے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں ہر جگہ ایک اکابرین کا یہ جو اجتماع تھا، یہ اکٹھ تھا، اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری قیادت مصروف ہے عالمی مسئلے کے حل کے لیے اور اللہ نے ان کو سرخرو کیا ہے۔ ہم وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل حافظ سید آصف منیر صاحب، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، ان کو یہ بات یہاں اس فورم سے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کی طرف سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس مصالحت کے لیے، اس جنگ کو رکوانے کے لیے، مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کے لیے پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ایک ایک فرد آپ کے ساتھ کھڑا ہے، تمام شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث حتیٰ کہ غیر مسلم پاکستانی بھی آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ اگر امن کا کام اللہ نے آپ سے لے لیا، اس سے بڑا کوئی اور اعزاز پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ ہم تو ایک جان کی بات کرتے ہیں، اس امن سے لاکھوں جانیں بچ جائیں گی۔ قرآن کا حکم یہی ہے کہ جس نے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو یہاں تو لاکھوں جانوں کا مسئلہ ہے اور پھر مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کا مسئلہ ہے۔ ایران ہمارا بھائی ہے، پڑوسی ہے، ہمارا عزیز ہے، سعودی عرب میں ہمارے مقدسات ہیں، وہ ہمارا محسن ہے، ہمارا بھائی ہے، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، ہم سمجھتے ہیں کہ دشمن یہی چاہتا تھا، جس کو ناکام بنانے کے لیے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور ہمارے وزیر اعظم اور پاکستان کی ریاست کوشش کر رہی ہے کہ مسلم امہ میں کوئی تفرقہ بازی، کوئی کسی قسم کا فساد نہ ہو۔ انشاءاللہ اس میں ہم ان کے معاون ہیں، خیر کے کام میں معاون ہوں گے، جہاں غلط سمجھیں گے وہاں انشاءاللہ جا کے تنبیہ بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں۔ اور میں آخر میں ایک بار پھر تمام اکابرین کا شکر گزار ہوں اور مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شکریہ جی۔ اسی درمیان آئے ہیں جامعہ اشرفیہ کے نائب مفتي حافظ اسد عبید صاحب اور اسی طرح حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ
ان کی مسجد اور مدار کے خطیب صوبائی خطیب وقاف محترم مقام جناب علامہ ریاض سیالی علامہ رمضان محمد سیالی صاحب اور محترم ضیاءاللہ شاہ صاحب اور علامہ آصف پیر صاحب اور محترم رائے ظفر علی صاحب تشریف فرما ہے، تو اب میں ملتمس ہوں حضرت مولانا علامہ عبد الغفار روپڑی صاحب سے تو اپنے خیالات کریں۔